نے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز دیکھا. آغاز میں ایک لڑکا دیکھا, اس کی عمر 20 سال ہے اور یہ قطر کا رہنے والا ہے, اور اس سے سوال کرتا ہے امریکہ کا لیجنڈ, امریکہ کا بہت بڑا براڈ کاسٹر, بہت بڑا ایکٹر مورگن اس سے سوال کرتا ہے کہ ہم مختلف تہذیبوں میں, مختلف کلچرز میں, مختلف رنگ و نسل میں جی رہے ہیں, مساوات کہاں پر ہے, کیسے ہے, برابری کیسے آئے گی, ایکویلٹی کیسے آئے گی, ہم ایک ساتھ کیسے دنیا میں رہ سکتے ہیں, اور ہم میں سے بڑا اور اچھا کون ہے. تو اس کا جواب قرآن پاک کی آیت سے یہ بچہ دیتا ہے. اس بچے کا نام غانم محمد المفتاح ہے. یہ بچہ جواب دیتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو, ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہارے تعارف کے لیے قبائل بنائے ہیں, اور تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو بڑا خوبصورت جواب یہ بچہ دیتا ہے. اس کے بعد ایک بحث دنیا میں شروع ہو جاتی ہے, یہ بچہ کون ہے, یہ لڑکا کون ہے. 5 مئی 2002 کو یہ بچہ پیدا ہوا. قطر کے اندر ابتدائی طور پر یہ معذور پیدا ہوا, یعنی ماں کے پیٹ سے ہی یہ اسی طرح ہے, نچلا دھڑ اس کا نہیں ہے, پیٹ اور سینے کے بل پر یہ بیٹھتا ہے اور ہاتھوں کے بل بوتے یہ چلتا ہے, اور عام طور پر یہ ایک ویل چیئر یوز کرتا ہے جو اس کے لیے مخصوص بنائی گئی ہے, جس کے ذریعے یہ سفر کرتا ہے. اس بیماری کو عربی میں متلازمت التراج الذیلی کہتے ہیں, الانحدار الذیلی, یعنی نچلا دھڑا جس کا نہ ہو, نچلا دھڑ نہ ہو, اس کو یہ بیماری. انگلش میں اس کا نام رکھا گیا کارڈل ریگریشن سنڈروم. اس بیماری میں مبتلا بچے عموماً اسی طرح پیدا ہوتے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں میں یہ کوئی ایک آدھ بچہ اس بیماری میں مبتلا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی والدہ, ایمان کا بیان ہے, میں نے اس کو دیکھتے ہی کہا انا فخورہ بانک ابنی, مجھے فخر ہے کہ تو میرا بیٹا ہے. اور اس کے بعد اس بچے نے قابل فخر بن کے دکھایا. ورلڈ کپ کا آغاز ابھی ہوا ہے, لیکن گزشتہ 6 ماہ سے پوری دنیا میں اس بچے کا نام گونج رہا ہے. اس بیماری کو, اس معذوری کو اس بچے نے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا, بلکہ عربی میں ایک آدمی نے اس کے متعلق لکھا درسا, یہ پڑھتا رہا, وجتہدا, کوشش کرتا رہا, وسعا, آگے بڑھتا رہا, وقرأ, اس نے پڑھا, وکتبا, اس نے لکھا, وتعلم, اس نے سیکھا, حتی اصبح واحدا من الاشخاص الفاعلیین فی المجتمع القطری ثم العالم, حتیٰ کہ یہ قطر کی سوسائٹی میں مضبوط ترین لوگوں میں سے ایک شخص بن گیا, بلکہ اس وقت یہ پوری دنیا کے مضبوط ترین لوگوں میں سے, کام کرنے والے متحرک لوگوں میں سے ایک شخص ہے. یہ معذور بچہ جس کا نچلا دھڑ نہیں ہے, نچلا حصہ نہیں ہے, بہت ساری کتابیں لکھ چکا ہے, مصنف ہے, رائٹر ہے, موٹیویشنل سپیکر ہے, اور اپنی تقریر سے, اپنی گفتگو سے, اپنے لحن سے, اپنی قرات سے, اپنی تلاوت سے, اپنے زہد و ورع سے, اپنے تقوی سے ایک دنیا کو, عرب کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے. چند سال پہلے الجزیرہ نے اس کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا الطفل المعجزہ, یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس بچے پر. اور جب اس کو اس کی معذوری کے متعلق کہا جاتا ہے تو یہ عموماً اس کا جواب دیتا ہے بفضل اللہ وصلت الی قناعۃ, اللہ کے فضل سے میں اس پر قناعت کر چکا ہوں, میرا جسم جیسے بھی ہے ایسے ہی ہے. بلکہ یہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَنِي فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اللہ نے مجھے احسن ترین تقویم میں پیدا کیا ہے, میرا جسم اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا تھا جیسا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے. ایک اور انٹرویو میں نے اس کا سنا, اس میں یہ کہتا ہوا نظر آیا التصالح مع الاشیاء التي لا نستطيع تغییرها, وہ چیزیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے وہ طاقت ہوتی ہیں, کمزوری نہیں ہوتی, وہ سعادت ہوتی ہیں, وہ بدبختی نہیں ہوتی. عملا ولیست علما, وہ امید ہوتی ہیں, دکھ نہیں ہوتی. اور آگے چل کے کہتا ہے تقبلت جسمی, میں یہ جسم قبول کر چکا ہوں, واثنى اللہ علیہ, اور اس پر میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں, الحمدللہ, اللہ کا شکر کرتا ہوں. یہ میرا جسم جیسے بھی ہے
اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کو میں قبول کر چکا ہوں، اور یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے۔ 3 سے زیادہ کمپنیاں اپنی بنا چکا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، خوبصورت آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم ملالہ یوسفزئی کو لے کے اب تک پھر رہے ہیں، یہ ملالہ یوسفزئی سے بڑا کریکٹر، بڑا ہیرو اور بڑا کردار ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں میرے نزدیک سب سے بڑا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے تو وہ یہ لڑکا غانم محمد المفتاح ہے۔